الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ السجدہ 20ویں پارے سے میں نے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت مومنوں کی وہ کیفیت ذکر کرتا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں رات کے وقت اپنے بستروں سے، اور کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرض نماز وہ تو کسی لحاظ سے بھی معاف نہیں ہے۔ ایک انسان جب ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو حکم ہے وہ نماز کا ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، اور جو تمہارے ملک یمین۔ تو فرض نماز تو ہر حالت میں پڑھنی ہے، وہ تو کسی صورت میں بھی معاف نہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر ہاتھ کے اشاروں سے پڑھو، اگر ہاتھ بھی حرکت نہیں کرتے ہیں تو آنکھوں کی اشاروں سے پڑھو، لیکن جب تک اس بدن میں جان ہے تو فرض نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اور بڑے بد نصیب ہے وہ لوگ جن سے فرض نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو،
گویا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ آج ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے خیالات جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کے ذہن میں مختلف خیالات ڈالتا ہے کہ فلاں کام اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ یہ نماز ختم کر دیتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا نماز میں میں نے کیا پڑھا، کتنی رکعتیں میں نے پڑھی، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ بائیں طرف جو ہے اس طرف تھوک لو، شیطان کی یہ وسوسے جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ تو فرض نماز جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، مسجد میں آ کر پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، وہ آئے اور اس نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں سے اندھا ہوں، کوئی رہنمائی کرنے والا بھی نہیں جو مجھے مسجد میں لے آئے، راستہ بھی دشوار گزار ہے، اور تو مجھے کیا اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دے دی۔ جب وہ پلٹا تو اس سے پوچھا هل تسمع نداء، کیا تو اذان کی آواز سنتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں جو ہے مسجد میں آنا ہے۔ تو فرض نماز جو ہے مرد کے لیے بالخصوص مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے سے ایک نیکی ملتی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ایک حدیث میں 25 ہے اور ایک حدیث میں 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی فضائل ہیں یہ ہمارے صحیح العقیدہ لوگوں کے لیے ہے کہ وہ آ کر جو ہے پہلے صف میں شامل ہونے کی کوشش کرے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اسی طرح جماعت کا اہتمام کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ان میں ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ ان کا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ جب مسجد سے نکلتا ہے اس کے ساتھ فکر ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے مسجد میں آنا ہے۔ تو فرض نماز یہ تو ہر صورت میں اگر ایک انسان اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اور بالخصوص جو موحدین ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ جو لوگ بدعقیدہ ہیں، مبتدعین ہیں، اگر وہ نماز کا اہتمام کرے یا نہ کرے ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں، لیکن جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فرض نماز کا اہتمام کرے، مسجد میں آ کر پڑھے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، اول صف میں آنے کی کوشش کرے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے۔ تو یہ تمام احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں۔ اب جس کا ذکر اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا ہے وہ تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں اپنے آرام گاہ سے، اپنے بستروں سے، اور کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ جا کر ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اور رات کو جاگتے تو ہیں لیکن وہ اوقات جو ہے عبث و فضول کاموں میں گزار نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور طمع،
امید کے ساتھ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت میرے جو خطا ہیں، میرے جو گناہ ہیں اس کو معاف کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے اس کو جو رزق دیا ہے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دو۔ تو فرض زکوٰۃ جو ہے وہ تو دینی ہے، وہ تو لازم ہے اگر صاحب استطاعت۔ یہاں پر جس انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ نفلی انفاق۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو تم جو ہے وہ چیزیں اپنے نفس میں خفیہ نہ رکھو جو تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم نے دنیا میں کیے ہیں، اللہ رب العزت اس کا بدلہ دے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اب اللہ رب العزت نے فرمایا کیا فاسق ایک نافرمان اور ایک مومن جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا لا یستوون، برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کی۔ اب دیکھو ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم عمل ہو، یہ نہیں کہ ہمارا عقیدہ تو درست ہو گیا اب ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، ہم تو پکے جنتی ہو گئے۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من کان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا جنت میں داخل ہو، لیکن عمل صالح جو ہے وہ کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رفاقت میں میسر ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سجود کے ساتھ میرے ساتھ اس میں مدد کرو۔ تو ایمان تو لانا ہے لیکن اس کے ساتھ عمل صالح کرنا۔ عمل صالح سے مراد ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جو میووں سے جو ہے پر ہوں گے، ایسے باغات۔ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں اس نے کی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جو نافرمان ہے، فاسق ہے، کافر، مشرک، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب یہ ارادہ کریں گے کہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اعیدوا فیہا، اس میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہاں ہے وہ قیامت، کہاں ہے وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے جو ہے یہ عذاب ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ان کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک عذاب ہوگا، ایک عذاب جو کم ہے کچھ دیر کے بعد جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لعلہم یرجعون، ممکن ہے کہ یہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، توبہ کر لے۔ ومن اظلم، اور جنہوں نے ظلم کیا، ممن ذکر بآیات اللہ، ان آیات سے جو اللہ نے بیان کیے، جو اللہ نے ان کے لیے یاد دہانی کے طور پر رکھے ہیں، ثم اعرض عنہا، اور پھر اس سے اعراض کیا، انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ان کے لیے جو ہے ایسے مجرموں کے لیے میں نے انتقام رکھا، ان سے میں انتقام لے گا۔ تو وہ لوگ جن سے گم ہو گئے ہیں وہ نشانیاں جو دنیا میں اللہ رب العزت نے اس کی نصیحت کے لیے رکھے تھے،
اللہ رب العزت فرماتا ہے اور اس نے اس سے اعراض کیا، یقیناً ایسے مجرموں کو میں جو ہے انتقام سے دوچار۔ تو میرے محترم بزرگوں، ضرورت اس بات کی الحمدللہ ہم سب جو ہے معاہدین ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صالح اعمال اختیار کریں، اللہ کے راستے میں انفاق کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔